جیسے کہ آپ نے پہلے ایک ردی سے پاک سنی کہ جب وہ واپس لوٹے تو گناہ سے بچے، نہ کوئی فحش بات کی نہ کوئی گناہ کیا، رفث کا لفظ بھی آیا روایتوں میں۔ اب گناہوں سے بچ کر حج کرنا گویا سمجھے کہ یہ ٹارگیٹ ہے جو حج پہ جا رہے ہیں، یا کون ایسا مسلمان، کون ایسا عاشق ہوگا جو حج پر جانے کی تمنا نہیں رکھتا ہوگا؟ حج پہ جائیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ چل ہوگا انشاءاللہ۔ حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں اور حجنوں، گناہوں سے بچنا، حج پہ جائے، عمرے پہ جائے اور گناہوں سے بچے، یہ ایک موضوع ہے۔ حج مقبول پانے کے لیے، حج مبرور پانے کے لیے کہ جو گناہوں سے بچ کر حج کرتا ہے، فحاشی سے بچ کر حج کرتا ہے، اس انداز سے حج کرتا ہے، وہ حج مقبول ہے، اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پوری بحث ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے معاف ہونے کی فضیلت پانے کے لیے کہ میرے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں، میرے کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، وہ کیسا حج ہے، وہ کیسا انداز ہے؟ آئیے عاشق ماہ نبوت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ کیسا حج ہے، وہ کیا انداز ہے؟ چنانچہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد 12، اس کے صفحہ نمبر 466 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جو کچھ نقل کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہیں کہ تھوڑی سی آسانی یا کچھ ایک دو جملوں میں تصرف کروں گا۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، اب یہ ایک طرف صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی، مقبول حج، ان سب کا تصور باندھیں۔ اب ہمیں ایسا حج کرنا ہے، اب ہمیں ایسا حج کرنا ہے، اب ایسا حج کرنا ہے نا۔ اب میرے آقا اعلی حضرت کی یہ باتیں سنو۔ فرماتے ہیں اول حاجی کو پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کرے۔ مال پاک ہو، حرام مال نہ ہو، حلال مال ہو، حلال مال سے حج کرے، پاک کمائی ہو، پاک نیت سے حج کرے، نیت میں فساد نہ ہو۔ پھر فرمایا اور اس میں لڑائی جھگڑے اور عورتوں کے سامنے مرد اور عورتوں کے جو معاملات ہیں اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے۔ جھگڑے، عورتوں کے سامنے جو مرد اور عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تذکرے اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے۔ مثال کے طور پر اب یہی اعلی حضرت کی عبارت یہاں تک ہے، آگے بھی ہے لیکن میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں وہ کون سے گناہ ہیں جن کے ہونے کا امکان موجود ہے۔ سب سے پہلا جس چیز کو غور کرنا ہے نا، وہ خود اندرونی معاملہ ہے۔ ایک تو خارجی گناہ ہوتے ہیں، ایک ہے اندرونی گناہ، وہ ہیں حج کے احکامات۔ کہ حاجی احرام باندھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سر منڈا دوں گا، احرام باندھ لیا، یہ 2 پٹی کے چپل پہن لیے اور مطلب چلا، حج کے احکامات سیکھتا نہیں حاجی، اور ان میں
اتنے احکامات ہیں جن کا تعلق وجوب سے ہے، واجبات سے ہے. یعنی لا علمی کی یہ انتہا ہے، انتہا کہوں گا میں اس کو، لا علمی کی، حاجیوں کی لا علمی کی انتہا، یہ انتہا ہے. اتنا سفر کر کے، دنیا کا سفر کر کے یہ مکے پہنچے، مکہ مکرمہ سے مینا پہنچے، مینا سے وہ دن آیا 9 ذی الحجہ کا کہ میں عرفات کے میدان میں جاؤں گا اور میں حاجی کہلاؤں گا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس دن بھی عرفات کے میدان میں آنا نصیب نہیں ہوتا. جی عرفات کے میدان کے قریب ہیں، سامنے عرفات کا میدان ہے، یہ سامنے عرفات کا میدان ہے، حاجی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتا ہی ہے کہ میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوں، جبکہ عرفات کا میدان نہیں. کیونکہ عرفات کے میدان تو سامنے بورڈ لگا ہوا تھا کہ عرفات اسٹارٹ ہیئر، عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے، اور یہ لوگ عرفات کے میدان کے بالکل اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ رکن اعظم، 2 اہم رکن حج کے، وقوف عرفات و طواف زیارہ، اور وہیں سے یہ غروب آفتاب بھی ہو گیا، باہر ہی بیٹھے رہے، اور وہیں سے مزدلفہ کا سفر اختیار کر لیا کہ ان کو مزدلفہ بھی جلدی پہنچنا ہے. پیچھے پیچھے سے نکل گئے، پتہ نہیں غروب آفتاب کا بھی انتظار کرتے کہ نہیں کرتے. حج کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک عبادت کے لیے، نماز ایک عبادت ہے، نماز فرض ہے، عبادت ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ میں تو لا علمی کی ایک مثال دے رہا ہوں، خالی حج ہی تک نہیں ہے. اکثر نمازی جو نمازی ہیں، مسلمانوں کی اکثر تو نمازی نہیں، اب جو نمازی ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو نماز درست پڑھنا نہیں جانتے. ان کو نہ نماز کے فرائض کا علم ہے، نہ نماز کے واجبات کا علم ہے، نماز کے فسادات کا نہ اس کو علم ہے کہ نماز کس سے فاسد ہو جاتی ہے، نماز کس سے مطلب کہ ٹوٹ جاتی ہے، نماز کس سے واجب الادا ہو جاتی ہے. ان کو علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو، ان کو نماز کی شرائط کا علم ہے، ان کو طہارت کا علم نہیں ہے. انہوں نے ساری دنیا کی پڑھی، کتابیں پڑھی، یہ پڑھی، فن سیکھے، یہ سیکھا، وہ سیکھا، اور ایسے نامور مشہور لوگ پوچھو بھائی غسل کے فرض کتنے، بیچارے کو غسل کے فرض نہیں پتا، تو غسل کر لیتے، غسل کر لیتے، فرض کتنے ہیں؟ اور اس سے فرض پوچھو، پھر اس سے احتیاطیں پوچھو تو اس کو آتی نہیں ہے. فرض کی روح پوچھو، کہے گا بدن پہ پانی ڈالنا یہ فرض ہے. کیسے پانی ڈالے گا؟ کہاں کہاں تک پانی خود جاتا ہے، کہاں کہاں تک پہنچانا پڑتا ہے. جب پوچھو تو ہمارا منہ ویسے آنکھیں پھاڑ کر منہ دیکھیں گے کہ ان کو جیسے پتہ ہی آج چلا ہے، اور واقعی آج ہی پتہ چلا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا. بہت نام ہے، بہت شہرت ہے، دنیا بھر کے دورے کر رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، کپڑا پاک کرنا آتا، کپڑا پاک کرنا نہیں آتا. افسوس ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا. ماتم کا لفظ تو میں استعمال کرنے سے رہا، افسوس ہی کہوں گا نا، کہ افسوس کہ آپ کو سب کچھ آیا، نہ آیا تو کپڑا پاک کرنا نہ آیا، نہ آیا تو بدن پاک کرنا نہ آیا. نماز کے بارے میں کون اس کی اہمیت کو نہیں جانتا؟ بے نمازی بھی نماز کی اہمیت کو پکارتا ہے، لیکن نماز پڑھی، مسجد میں بھی آئے، نماز پڑھنے نہ آیا. ارے سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا، سجدہ کرنا نہیں آیا، جو نماز کے اندر سجدہ کرنا ہے، صحیح رکوع کرنا نہیں آیا، صحیح کوما کرنا نہیں آیا. بولو کہ کوما نماز میں کہاں سے آ گیا؟ کوما تو آئی سی یو میں سنا تھا کہ کوئی پیشنٹ ہوتا جو کومے میں چلا جاتا ہے، یہ نماز میں کوما کہاں سے آ گیا؟ یہ نماز میں بھی کومے کی اصطلاح موجود ہے. آپ آؤ تو صحیح نا، اجتماع میں تو آئیں، کافروں میں سفر تو کریں، مدی انعامات پر عمل تو کریں، فیضان سنت تو پڑھیں، نماز کے احکام تو پڑھیں، یہ کتابیں پڑھیں تو صحیح، اجتماع میں آئے تو صحیح، کافروں میں سفر کرے تو صحیح، تو پتہ چلے کہ کوما کسے کہتے، جلسہ کسے کہتے ہیں. نماز میں جلسہ بھی ہوتا ہے، جلسہ خالی یہی نہیں ہوتا جو روڈوں پر اور میدانوں میں ہوتا ہے، نماز میں بھی جلسہ ہوتا ہے. اس جلسے میں کوئی نہیں ہوتا، جلسے میں خالی آپ ہوتے ہو. وہ کون سا جلسہ ہوتا ہے بھائی؟ کس سے جلسہ کہتے ہیں، کس سے کوما کہتے ہیں؟ اس چیزوں کو کون سمجھے گا، کون سیکھے؟ صرف نماز کی میں نے اگزامپل دی ہے، جس کے بارے میں، جس کی اہمیت پر ہر شخص بیان کرتا ہے، اس کا علم نہیں. اب آپ حج پہ چلیں تو حج پہ کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ ہم خالی حج کیا کر کر آ جائیں گے؟ وہاں بھی تو 5 نمازیں ہیں، وہاں بھی تو قرآن کی تلاوت قراءت کرنی ہے نہیں کرنی؟ باغ صاحب ہو کر نہیں جائیں گے حج کرنے کے لیے؟ پوچھ رہا ہوں یار آپ سے.
کہ طہارت نہیں لیں گے حج کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی ہے، ابھی احرام باندھنے جا رہے ہو، ارے سیکھ لو نا بھائی کہ غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں، جب غسل فرض ہو جائے سیکھ لیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح